بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کی تلاوت 29واں سپارہ مکمل ہے۔ سورہ ملک سے شروع ہوتی ہے۔ بڑی ہی عظمت و برکت والی یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جب یہ جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر میں اللہ رب العزت کی سکینت نازل ہوتی ہے، جہاں پر بھی پڑھی جائے، اور ایون کہ قبر کے اوپر بھی پڑھی جائے تو صاحب قبر کو بھی تسکین ملتی ہے، اور انسان کے اپنے دل کو بھی تسکین ملتی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کی قوت و سطوت کا ذکر ہے، اور اس کی تخلیق و کاریگری کا ذکر ہے، آسمان کے بنانے، زمین کے بنانے کا ذکر ہے، اور بہت ساری نشانیاں دے کر کے، مثالیں دے کر کے اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تمہیں آسمان میں بھی کوئی پھٹن جو ہے نا وہ نظر نہیں آئے گی، اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ آسمان والا غر کر سکتا ہے، وہ پتھروں کی بارش برسا سکتا ہے، وہ ہوا بھیج سکتا ہے تمہارے اوپر، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ پرندوں کو دیکھو کہ وہ پوری طرح پر پھیلائے فضا میں اڑ رہے ہوتے ہیں، اور انہی کو دیکھ کر کے تم اپنی فضا کی تسخیر کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہو، اور پھر کبھی کبھی اپنے آپ کو سمیٹ لیتے ہیں۔ اس کی کیفیات کا ذکر کیا، اور یقین جانیے یہ اللہ رب العزت کی کاریگری ہی ہے کہ انسان اللہ کی کاریگری کو دیکھ کر اپنی کاریگری اس کے اوپر جو ہے نا وہ بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ کبھی کبھار ہم ہوائی جہاز کو دیکھتے ہیں تو وہ بالکل اسی طرح پروں کو پھیلائے اپنے جو ہے نا وہ وجود کو ذکر کر رہا ہوتا ہے، اور انسان اس کے اندر اس کو تسخیر کیے ہوئے ہوتا ہے۔ فرمایا کوئی لشکر ہے تمہارے پاس جو تمہیں رزق دینے والا ہو، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیے، دل دیا، انسان تم پر پوری تخلیق بنائی اس نے۔ ان تمام کاریگریوں کا ذکر کر کے اللہ رب العزت نے آخر میں ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو اتنی اچھی کاریگری کرتا ہے، تصویر بناتا ہے اور پھر تخلیق کرتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ سورہ قلم میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی، آپ کی حمد فرمائی، اور اس میں ابتدا میں ولید بن مغیرہ کے 10 عیوب بیان کر کے اللہ رب العزت نے اس کی کیفیات کا ذکر کر کے ارشاد فرمایا جو بھی اللہ کے رسول پر نعوذ باللہ کچھ الزام لگاتا ہے تو وہ اسی خود ان الزاموں میں ملوث ہوتا ہے۔ ولید بن مغیرہ نے جب یہ کہا نا کہ یہ تو ابتر پیدا ہوئے، یعنی ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے سورت کے اندر 10 عیوب گنوا دیے، اور بڑی ہی بےہودہ سے بھی اس میں ایک عیب ہے۔ تو جب اس نے وہ عیب دیکھا تو اپنی ماں کے پاس گیا، کہا تم مجھے بتا سکتے ہو؟ تو اس کی ماں نے بتایا کہ ہاں واقعی ایسا ہے کہ اس طرح کی اولاد ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے بھی عیب گنوائے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کر رہا تھا۔ ارشاد فرمایا باغ والوں کا ذکر کیا جنہوں نے انشاءاللہ نہ کہا، اور صبح کو باغ کاٹنے کا ارادہ کیا لیکن انشاءاللہ نہ کہا، تو صبح تک ان کا باغ جو ہے نا وہ بھسم ہو گیا، جل راکھ ہو گیا۔ تو یہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان جب جلدی کرتا ہے، اللہ کریم کی بارگاہ میں خرچ نہیں کرتا، تو اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ فرمایا فرما بردار مجرموں کی طرح نہیں ہوں گے، فرما بردار اللہ رب العزت کی عزت کے سائے میں ہوں گے، اور انہیں چھوڑیے، کافروں کو تو چھوڑیے، تو بتدریج تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کی طرف مہلت ہے، اللہ ضرور انسانوں کو مہلت دیتا رہتا ہے، اور ان کے لیے ہدایت کی کوشش انسان کو کرنی چاہیے۔ آپ ان سے اجرت تو طلب نہیں کرتے، اس کے باوجود بھی یہ آپ پر کیوں ناراض رہتے ہیں؟ سورہ حاقہ میں قیامت کے وقوع پذیر ہونے کا ذکر کیا، قوم عاد کا، قوم سمود کا ذکر کیا۔ اللہ نے ان 7 راتیں اور 8 دن جڑوں سے اکھاڑنے والی ہوا ان پر مسلط کر دی، اور ہوا چلتی رہی ان کی، یہاں تک کہ ان کا نام نشان ختم ہو گیا۔ فرعون نے بھی سرکشی کی تو اللہ نے اسے بھی پکڑ لیا۔ قیامت کے حوال، زمین و آسمان، پہاڑوں کی کیفیات کا ذکر کیا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے 2 قسم کے نامہ اعمال کی تقسیم کا ذکر کیا۔ جو اچھے نامہ اعمال والے ہوں گے ان کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور وہ کہیں گے ہاں دیکھو ہمارا نامہ اعمال کتنا اچھا ہے، اور جو بائیں نامہ اعمال والے ہوں گے وہ اپنا نامہ اعمال چھپاتے پھر رہے ہوں گے کہ کسی لوگوں کو دیکھ نہ لیں اور لوگ پڑھ نہ لیں، ہماری انسلٹ نہ ہو جائے۔ دوسرے رکوع میں ارشاد فرمایا سورہ حاقہ کے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ یہ عزت والا رسول ہے، یہ کوئی کاہن نہیں ہے، یہ رب جو نازل کی گئی ہے نا کتاب، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، یہ کوئی خود ساختہ بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ نے نازل کی ہیں، اور ہمارا رسول لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔
سورہ معارج کے میں عذاب کے وقوع پذیر ہونے کا سوال کیا کہ کیا ایسا نہیں ہوگا، ہو کے رہے گا، اور پھر فرمایا کہ وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا حشر کا۔ کفار کو دور نظر آتا ہے کہ یہ بہت دور سال ہے، اتنی دور نہیں ہے، آپ صبر تو کیجئے، اس روز آسمان دھات کی طرح پگھلیں گے، پہاڑ رنگدار اون کی طرح ہو کے اڑیں گے، مجرموں کو جہنم کے کھانے کھلائے جائیں گے، ان کی تمنا ہوگی کہ کاش آج عذاب بن جائے اور کوئی چیز دنیا کا ہمارا سارا مال فدیہ کے طور پر لے لیا جائے اور آج کا یہ عذاب ختم کر دیا جائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ انسان لالچی ہے، تکلیف ملے تو گھبراتا ہے، جب دولت آئے تو بخیل ہو جاتا ہے، یہ اس کی سرشت میں شامل ہے۔ اس کو چاہیے کہ مال جو اللہ نے دیا ہے اس کو خرچ کرے۔ ہاں، نمازی لوگ ہیں نا، وہ نیک لوگ ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت ان کو مجرموں سے الگ رکھے گا، ان کی عزت و توقیر کی جائے گی۔ یہ کافر آپ کی طرف کیوں بڑھتے ہیں؟ ہم نے ان کو پیدا کیا ہے، ہم بدل سکتے ہیں ان کی جگہ پہ بہتر لوگ بھی، لیکن ہم مہلت دیتے ہیں ان لوگوں کو تاکہ شاید یہ سدھر جائیں۔ سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، آپ کی قوم کا ذکر کیا، کس طرح حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قوم کی طرف بھیجا اور کتنے سال تک وہ اپنی قوم کو ڈراتے رہے، لیکن قوم نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ تو پھر اس وقت اللہ نے حضرت نوح کا ان کی قوم کے سرداروں کے ساتھ جو مکالمہ تھا اس کا ذکر کیا، فرمایا پھر حضرت نوح نے تنگ آ کے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، تو حضرت اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، آپ کشتی بنائیے اور اپنے آپ کو اور ایمان والوں کو اس میں رکھیے۔ پھر اس میں جو عربوں کے ہاں 3 بڑے بت تھے، 4 بڑے بت تھے، ان کا ذکر کیا، ود کا، سوا کا، یغوث کا، یعوق کا۔ یہ اوریجنلی تو عرب سے باہر کے بت تھے، لیکن عرب چونکہ ٹریڈرز تھے نا، تجارت کرتے تھے، تو وہ لوگوں کے باہر کے علاقے سے بت خرید کے لائے اور اپنے عرب میں جا کے سجا دیا، تو یہ انہی کا نام رکھ دیا انہوں نے، اجمی بتوں کا۔ تو اس کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے، فرمایا ان کو اللہ عذاب میں غرق کر دے گا اور اس وقت ان کے پاس کوئی مہلت نہیں ہوگی۔ سورہ جن میں ایک جن کے گروہ کا ذکر کیا جو چپکے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں سفر میں تھے تو ان کا قرآن سننے لگے، تو وہ جن جب گروہ قرآن سن رہا تھا تو وہ اللہ رب العزت کے کلام کو سن پر ایمان لے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے درخواست کی کہ ہمیں بھی ہدایت پر لے آئیے، آپ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ کچھ آیات بینات ہمیں دیجئے تاکہ ہم اپنے پچھلوں کو بھی جا کے بتائیں، ان کی کیفیات کا ذکر کیا، اور پھر اسی طرح اللہ کی عبادت فرمایا ان کو بھی یہ توفیق ہوتی ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دعوت دیتا ہوں اپنے رب کی عبادت کی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانے کی، مجھے بھی وہی پناہ دیتا ہے۔ غیب کے پاس بھی اللہ رب العزت کا ہی علم ہے اور اللہ رب العزت ہی غیب کا علم دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو اس کا علم دے دیتا ہے۔ ان کیفیات کا ذکر فرمایا۔ سورہ مزمل میں ارشاد فرمایا چادر اوڑھنے والے راتوں کو نماز پڑھا کیجئے، چاہے تھوڑے وقت کے لیے ہی۔ یہاں پہ قیام اللیل کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اگر انسان کو توفیق ہو نا تو رات میں تھوڑی 2 نفل ہی کم صحیح ضرور عبادت کرنی چاہیے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور مکثر مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر جہاں سے مراد نماز قیام اللیل سے مراد جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ قرآن کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کیجیے۔ ان کافروں کو مہلت دی جا رہی ہے کہ شاید یہ اللہ کے راستے کی طرف آ جائیں۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی ادائیگی کی تعریف فرمائی کہ وہ کتنا عظیم گروہ ہوتا ہے جو اللہ کے رسول کے ساتھ رات کے 1/3 حصے تک یا نصف حصے تک یا ثلث حصے تک جو ہے نا وہ کھڑا رہتا ہے رسول کے ساتھ اور عبادت کرتا رہتا ہے۔ ارشاد فرمایا جو اللہ نے تمہیں دیا ہے نا اس میں سے کچھ رزق اللہ کو قرض دے دو، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور عطا فرما دے گا اور اچھا کر کے عطا فرمائے گا، اور اللہ مغفرت و اجر کی خبر دیتا ہے تمہیں اس قرض کے بدلے میں۔ سورہ مدثر کے بعد ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو ڈرائیے تاکہ وہ راہ ہدایت کی طرف آ جائیں، اور آپ کفار کو چھوڑ دیجئے، ان کے ساتھ ہم نمٹ لیں گے، یہ اصحاب نار ہیں، ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کیا ہوا ہے اور اس وقت دہکتی ہوئی عذاب ان کی منتظر ہوگی، جنت سے جہنم سے ان کو بھر دیا جائے گا۔ چاند اور رات کی قسم آپ کو ڈرانے کے لیے بھیجا ہے۔ ہر نفس کو کل قیامت کے دن اپنے اعمال کا سامنا کرنا پڑے گا اور اپنے اعمال بھگتیں گے۔ مجرموں سے اس دن سوال کیا جائے گا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ہاں، جو لوگ نماز ادا نہیں کرتے نا ان سے بھی اللہ رب العزت پوچھے گا کہ کس وجہ سے انہوں نے نماز کو ضائع کیا ہے، اور اسی طرح کیوں نہیں اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتے۔
سورہ قیامت اور نفس لوامہ کی قسم اٹھائی، ارشاد فرمایا ہم نے انسان کی ہڈیوں کو بھی جمع کریں گے۔ یہ جو سمجھ رہے ہیں نا، یہاں پہ قیامت کے دن کے آنے کی قسم اٹھائی کہ وہ آ کے رہے گا، چونکہ عربوں کا ایک ٹرینڈ تھا کہ وہ تصور نہیں کرتے تھے کہ یہ انسان کی باڈی کو دوبارہ اکٹھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی ریشنل سوال کا جواب دیا، فرمایا کس طرح اللہ کے سامنے پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل تھا، دوسری دفعہ کون سا پیدا کرنا مشکل ہے؟ ہم ہڈیوں کو جمع کریں گے اور ان کے سامنے لا کے انسان کو کھڑا کریں گے، پھر لائی جائیں گی ان کے سامنے ان کی بدکاریاں۔ جب کھڑا کیا جائے گا نا، پھر پوچھا جائے گا کس چیز نے تمہیں دنیا میں برا کرنے پہ ابھارا تھا؟ آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی اس دن، چاند بے نور ہو جائے گا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیا کریں، قرآن کو ہم نہیں اتارا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ اس نے نماز ادا نہیں کی اور سچ بھی نہیں بولا اور یہ سوچتا ہے کہ ہم ان ایمان والوں کے اوپر حاوی ہو جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ کیا گمان کرتا ہے کہ اسے مومل چھوڑ دیا جائے گا؟ وہ ایک قطرہ آب سے پیدا کیا گیا ہے، اس کی تو حیثیت تو اتنی ہے، پھر اللہ رب العزت کے سامنے اپنے تکبر کا اظہار کرتا ہے۔ اور سورہ دہر میں ارشاد فرمایا انسان کی تخلیق، اس کی ہدایت، اس کی رہنمائی اللہ کریم کی طرف سے ہی ہے، اور یہ زمانے میں اللہ رب العزت انسان کو پیدا کرتا ہے صرف اس لیے تاکہ وہ اللہ کریم کی ذات کو پہچانے۔ کافور کے چشمے سے اللہ کے بندوں کی سیرابی کی جائے گی کل قیامت کے دن، اور اللہ کے بندوں کی صفات وہ یہ ہیں کہ وہ نظر بھی پوری کرتے ہیں، وہ مسکین کا خیال رکھتے ہیں، یتیم کا خیال رکھتے ہیں، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العزت کو جنت کی تمام عزتیں عطا فرمائے گا۔ قرآن اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے اور ہم نے ٹھہر ٹھہر کر نازل فرمایا ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا بٹ بائی بٹ نازل کیا تاکہ ضرورت کے مطابق انسان کی ضرورت پوری ہوتی رہے۔ صبر کی تلقین بھی اللہ رب العزت نے فرمائی، بدکار اور احسان فراموش کی اطاعت ہرگز نہ کیجیے، اللہ کا ذکر کیجیے راتوں کو بھی صبح کے بھی، اس لیے کہ وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ سورہ مرسلات میں اللہ رب العزت نے قسمیں کھا کے ارشاد فرمایا قیامت کا وعدہ سچ ہو کے رہے گا، اور ہم نے ہلاک نہیں کیا، کیا ہم نے ایک قطرہ آب سے ان کو پیدا نہیں کیا؟ یہ تو خود ہی اپنی ہلاکت کا سماع کر رہے ہیں، اور جہنم کی کیفیات ضرور ان پر واضح ہو کے رہیں گی۔ فیصلے کا دن آنے والا ہے، وہ اعلان ہوگا اگلوں کے لیے بھی پچھلوں کو بھی، جو بھی انہوں نے جمع کیا نا وہ اللہ کریم ان کے سامنے لے آئے گا۔ ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے، اور ارشاد فرمایا متقین کے لیے اللہ رب العزت سایہ رکھے گا اور پسند کا ان کے لیے کھانا ہوگا۔ احسان کرنے والوں کی جزا اللہ کے ہاں ہے، مگر مجرم اس دنیا میں ہی لطف اٹھائیں گے، قیامت کے دن ان مجرموں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ دعا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔